حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ کو یمن بھیجا، یمن کا قاضی ان کو بنایا تھا اور یمن کا معلم ان کو بنا کر بھیجا تھا، کہا کہ یمن جب مجھے بھیجا ہے تو کہا ایاک والتنعم، ناز و نعمت سے بچنا، ناز و نعمت سے۔ تنعم کیا چیز ہے؟ کھانے پہ کھانا، پہننے پہ پہننا۔ ابھی بھوک لگی نہیں کہ کھانے کی دوسری چیز آ گئی، پہننے پہ پہننا۔ ابھی ایک میلا ہوا نہیں، پھٹا نہیں کہ ایک دوسرا سل گیا، فراوانی۔ اسی طریقے سے ابھی ایک دو بال خراب ہوئے نہیں کہ کنگھی نکل گئی، آئینہ نکل گیا۔ یہ نہیں کہ پراگندہ حال اور بال رہیں، سنوار کے رکھ لیا، مگر ایک دو بال ادھر ادھر ہوئے نہیں کہ اس کو سنوارنا شروع کر دیا۔ ابھی ایک شادی میں ایک پہن کے گئے تھے، دوسری شادی کے لیے نیا پھر خرید رہے ہیں، دوسروں کی شادی میں دعوت میں جانے کے لیے۔ تنعم ہے یہ، اگرچہ جائز ہے، اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی تو کھاؤ، پہننے سے کہاں منع کیا، کھانے سے کہاں منع کیا، مگر یہ تنعم ہے، ناز و نعمت ہے۔ فرمایا نعمت پروری یہ جو ہے مت کرنا، تم اس سے بچنا۔ فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اس لیے کہ جو اللہ کے جو بندے ہیں وہ نعمت پرست نہیں ہوتے، زیادہ ناز و انداز میں رہنے والے نہیں ہوتے، سادہ رہتے ہیں، موٹا موٹا کھاتے ہیں، ضرورت کی چیز پہنتے ہیں، سادگی ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو فرمایا آپ تنعم سے بچنا، اس لیے کہ اللہ کے بندے ایسے نہیں ہوتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی منع کہتے تھے کہ کبھی کبھی بغیر چپل کے بھی چلا کرو، ہمیشہ چپل کا ہی اہتمام کرنا بغیر کسی عذر کے، یہ بھی ایک طرح سے ناز پروری ہے۔ کبھی بغیر چپل کے بھی چلے، کبھی ایسا بھی چلے، کبھی ایسا بھی چلے، اس قصد کے ساتھ کہ اس کے بغیر چلے کبھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ ایک صحابی جو ہے ان کے بال ذرا بکھرے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا کہ تیل کنگھا آج آپ نے نہیں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ کنگھی چوٹی بھی ناغا ناغے سے کرا کریں، نہیں کہ روز روز ہل پل اسی میں لگے رہیں سجنے اور سنورنے میں۔ اور مجھے خوب یاد آتا ہے کہ اساتذہ جو ہم لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، اور دراصل یہ نصیحت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جس کو کپڑے بدلتے دیکھو زیادہ، کنگھی تیل چوٹی کرتے دیکھو، بال بڑے کر رہا ہے دیکھو، اس کا شوق ہے، تو سمجھو کہ یہ ناکارہ ہے، پڑھنے والا آدمی نہیں ہے، یہ پڑھنے والا طالب علم نہیں ہے۔ اساتذہ یہاں سے پہچان کر اس مرض کو مٹانے کی بڑی کوشش کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے دیکھنے میں بہت سادہ مگر آپ کا بہت وقت لینے والی چیز ہے۔ اور دین کا سارا کاروبار وقت ہی پر تو ہے، دین کا کاروبار کوئی پیسے پر نہیں ہے، وقت پر ہے۔ وقت آپ کا بچے گا فضولیات سے تو اللہ کی یاد میں، علم سیکھنے میں، علم سکھانے میں آپ سب لگائیں گے۔ آپ کے ذاتی ضروریات ہی پہ وقت لگ جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اسی وجہ سے جماعت میں جا کر 3 باتیں سکھائی جاتی ہیں نا، جلدی کھانا اور اپنی ذاتی ضروریات جلدی پورا کر لینا ہے نا، سونے میں کم وقت لگانا، یہ جو باتیں سکھائی جاتی ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ بے مقصد چیزوں میں زیادہ سے زیادہ وقت نہ گزر جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے کہ اللہ نے جو کم روزی مجھے دے دی ہے میں اسی پر راضی ہوں، اسی سے کام چلا لوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طرف سے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائیں گے، قلیل عمل پہ راضی ہو جائیں گے۔ ورنہ بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ نعمتیں برتیں گے تو پھر اس کا شکرانہ بھی تو چاہیے۔ اگر اس کے مطابق شکر نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پوچھا تو پھر کیا ہوگا؟ تو کم نعمتیں ہیں، کم شکرانے کی ضرورت پڑے گی، بلکہ اللہ معاف بھی کریں گے۔ کم نعمتوں کی وجہ جو سختیاں جھیلیں گے ہم، تو اس کے بدولت کچھ ہلکی پھلکی ناشکریاں بھی ہو جاتی ہیں اور ہو ہی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں گے۔ اور ہر چیز میں آدمی اچھا ڈھونڈے گا، اچھا ہی چاہیے، پہننے کو اور کھانے کو اور رہنے کو، تو پتہ نہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہر عمل میں اس سے کیسا عمل ڈھونڈیں گے کہ اچھی نماز لاؤ، اچھا روزہ لاؤ، اچھا حج لاؤ اور اچھا عمرہ لاؤ، کہاں سے لائیں گے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم بہت اچھا کرتے ہیں؟ تو کم پر راضی ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہت عمدہ ذریعہ ہے۔ خلاصہ یہ ہو گیا، ہم کم پہ راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دیکھیے، سال میں طلباء کے سامنے، غریبوں کے سامنے اکثر موقع ایسا آ جاتا ہے کہ کبھی ہاتھ سے پیسہ بالکل چک جاتا ہے اور کھانے پینے کا سامان بھی مہیا نہیں ہوتا، یا جاڑے کا دن آ گیا اور سویٹر نہیں یا اوڑھنے کے لیے جو ہے بستر موجود نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے چادر وغیرہ، اور سختی کا موقع آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے اس کے اوپر ایک ایسی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ آدمی ایسے موقع کا انتظار کرے گا کہ سال بھر میں اگر ایسا موقع آ جاوے تو میرے سال بھر کا کام بن جاوے۔ وہ کیا ہے؟ وعدہ فرما رہے ہیں کہ من جا آوے احتاجا، جو آدمی بھوک کا شکار ہو جائے اور کچھ کھانا میسر نہ ہو، یا کوئی اور محتاجگی اس کے اوپر ہو گئی اور اسباب میسر نہ ہو، اور پھر لوگوں سے چھپا لیا، اس موقع پر لوگوں سے نہیں بتایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ ایسے آدمی کو 1 سال کی حلال روزی عنایت فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، روزی ملے گی 1 سال کی، اور وہ بھی حلال روزی، وہ بھی حلال، لاٹری لگ گئی ایسے بندے کی۔ ہمارے اکابرین میں سے کئی لوگوں کا قصہ ہے جو قریب کے بزرگان ہیں، دیوبند کے اور مظاہر کے اور رائے پور کے، ان لوگوں میں سے کئی لوگوں کا قصہ ہے کہ ایسے آئے اور ان لوگوں نے اس کو صبر کیا اور پھر اللہ نے راستہ ہی کھول دیا ان لوگوں پر۔ جب آپ کسی اور سے کہیں گے ہی نہیں کہ میں نہیں کہنے والا، آپ کے بھیجی ہوئی حاجت کو اور کون دور کر سکتا ہے؟ یا اللہ آپ کے بھیجی ہوئی بیماری کو اور کون ہٹا سکتا ہے؟ آپ کے بھیجے ہوئے آزمائش کو کون جو ہے اس کو مشکل کو دور کر سکتا ہے، آزمائش کو دور کر سکتا ہے؟ یہ سوچ کر اگر چپ ہو جاوے تو کیا کریں گے اللہ؟ ابو جی میں اور کسی سے نہیں کہنے والا، اب آپ ہی جب پیسہ روک لیے ہیں تو میں کس سے مانگنے جاؤں خواہ جی؟ تو ابو جی کا دل پگھلے گا کہ نہیں پگھلے گا کہ بھائی دوسرے سے مانگنے والا نہیں، مجبور ہو کر بھائی دے دو، امی جی کو بولیں گے دے دو اس کو جی۔ تو دنیا میں جب یہ حالت ہے، والد کی حالت، والدہ کی حالت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی اپنے بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ حاجت ہم نے مسلط کی تو اس کا ذہن کدھر جاتا ہے۔ جب ذہن اللہ کی طرف چلا جائے گا تو لوگوں سے چھپا لے گا کہ کہنے سے بھی کیا حل ہونے والا ہے، کون دے گا بھلا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کی روزی دیں گے، اور بسا اوقات پھر اس کے بعد دوسرے سال نوبت ہی نہیں آتی۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہی کا قصہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں بڑی مصیبت میں سردی گزر گئی۔ کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد جب لوگ چلے جاتے تھے تو وہ سہارنپور کے علاقے کی سردی بہت ہی تیز ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے۔ میں چٹائیوں میں لپٹ جاتا تھا، چٹائیوں میں صف میں لپٹ جاتا تھا، لپٹنے کے باوجود پاؤں کی طرف سے سردی آ رہی ہے، سر کی طرف سے سردی آ رہی ہے، اس کا انتظام کہاں ہوتا تھا؟ بہرحال کچھ رات گزر جاتی تھی۔ فرمایا کہ 1 ہی سال اس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، پھر اس کے بعد تو کبھی یہ نوبت نہ آئی۔ اب تو اتنا ہوتا ہے کہ مہمان بھی آئیں تو وہ بھی ان کے لیے بھی کافی رہتا ہے۔ تو یہ آزمائش آتی ہے، اس موقع پر نظر جمائے رکھنا چاہیے، اس موقع کو چوکنا نہیں چاہیے۔ اگر ہو سکے تو دعائیں کرانے بھی مت جاؤ کہ میں کسی سے دعا کروں، اسی بہانے شیطان تذکرہ کروا دیتا ہے دوسرے سے، دعا بھی نہیں کر، خاموش اللہ سے آپ دعا کرنے لگ جائیے۔